کیا آپ کا رمضان بھی ہر سال کچن کی نظر ہو جاتا ہے؟ افطاری کی فکر میں ہم اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ وہ قیمتی لمحات ہاتھ سے نکل جاتے ہیں جو اللہ نے ہماری اصلاح کے لیے رکھے تھے۔ تو چلیے اس بار کہانی بدلتے ہیں۔ اس بار پچھتاوا نہیں بلکہ پلان کریں گے، ایسی پلاننگ جو آپ کے کچن کے کام کو آدھا اور عبادت کے سکون کو دگنا کر دے گی۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کچن، عبادت، بچے اور گھر سب رمضان میں کیسے بیلنس کرنا ہے۔ جی تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل ریزش رمضان لائف سیریز کی میری پہلی ویڈیو ہے جس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اسمارٹ ٹائم مینجمنٹ ٹپس اینڈ سکلز جو آپ کے رمضان کے روٹین کو بہت آسان بنا دیں گے۔ اگر آپ ان اسمارٹ ٹپس کے اکارڈنگ اپنا رمضان گزاریں گے تو یقیناً آپ کا رمضان بہت فروٹفل رہے گا انشاءاللہ۔ تو ویورز تمام پوائنٹس کو دھیان سے سنیے گا، ساتھ ہی میں آپ کو ویڈیوز میں دکھاؤں گی مٹر اور گاجر کو فریز کرنے کا طریقہ کہ کس طریقے سے ہم تقریباً 1 سال کے عرصے تک مٹر اور گاجر فریز کر سکتے ہیں اور جب بھی یوز کریں ہمیں بالکل فریش اور تازہ ملیں۔ اور گاجر تو ویسے بھی روٹین میں سیزن میں جب اینڈ پہ ہوتا ہے گاجر اور مٹر میں فریز کر دیتی ہوں، لیکن ابھی کیونکہ رمضان آ رہا ہے تو اس لیے میں تھوڑا پہلے ہی کام کر رہی ہوں، کیونکہ رمضان میں مٹر چھیلنا تھوڑا ٹائم ٹیکنگ ایکٹیویٹی ہوتا ہے اور ہمیں فوراً یہ چیزیں کیونکہ چاہیے ہوتی ہیں اور جب فریز کی بھی ہوتی ہیں تو ہم فوراً ان کو استعمال کر سکتے ہیں، ہمارا ٹائم بھی بچ جاتا ہے۔ تو بس یہاں پہ میں نے مٹر چھیل کے ان کو ابلتے پانی میں ڈال کے 2 سے 3 منٹ تک میں نے ان کو بس ڈالا ہے، اور ساتھ ہی میں نے سرکہ اور نمک اور تھوڑی سی شوگر ڈالی ہے تاکہ ان کے فریشنس اور ان کا کلر برقرار رہے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو ہر طرف فوڈ پریزرو کرنے اور کچن کی تیاری، رمضان کی تیاری کی ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں۔ یہ سب اپنی جگہ جسٹیفائیڈ ہیں، بٹ حقیقت یہی ہے کہ رمضان صرف کچن کی تیاری نہیں بلکہ یہ ہمارے وقت، روٹین اور ترجیحات کو بہتر بنانے کا مہینہ ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں پوائنٹ نمبر 1 سے۔ رمضان کو مقصد بنائیں، صرف روٹین نہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ رمضان کو صرف روزہ رکھنے، کھانے پینے اور معمول بدلنے کا مہینہ سمجھ لیتے ہیں، لیکن اصل میں خود کو بہتر بنانے، اپنی عادتیں بدلنے اور اللہ کے قریب ہونے کا مہینہ ہے۔ ہم اس مہینے کو صرف کچن، شاپنگ اور نیند میں گزار دیں گے تو ہم اس کا اصل مقصد کھو سکتے ہیں۔ اس لیے رمضان میں شروع ہونے سے پہلے یہ نیت کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ مہینہ ہمیں روحانی، اخلاقی اور ذہنی طور پر بہتر انسان بنائے گا۔ پوائنٹ نمبر 2، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے روزانہ مخصوص وقت رکھیں، چاہے 15 منٹ ہی کیوں نہ ہو، لیکن قرآن کی تلاوت کے لیے روزانہ مستقل وقت مقرر کریں تاکہ یہ روٹین بن جائے۔ پوائنٹ نمبر 3، نماز کو دن کا مرکزی حصہ بنائیں۔ اس کی وضاحت میں ایسے کر دیتی ہوں کہ اپنے دن کی پلاننگ نماز کے ارد گرد کریں۔ نماز کو کاموں کے بعد کی چیز نہ بنائیں بلکہ ترجیح دیں اور اپنے گھر کے کام، کوکنگ، بچوں کی روٹین اور جاب کو شیڈیول اس طرح ترتیب دیں کہ نماز وقت پر اور سکون کے ساتھ ادا ہو سکے۔ جب ہم نماز کو ترجیح دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت بھی دیتا ہے اور ہمارے کام بھی آسان کر دیتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، سحری اور افطاری میں سادگی اپنائیں، کیونکہ رمضان میں سب سے زیادہ وقت اور توانائی افطاری اور سحری کی تیاری میں ضائع ہو جاتی ہے۔ ہر دن نئی ڈشز، مہنگی اور بھاری چیزیں بنانے کے بجائے سادہ، ہلکی اور کم آئٹمز پر مشتمل کھانا رکھیں۔ سادگی اپنانے سے نہ صرف وقت بچے گا بلکہ جسم کو بھی سکون ملے گا اور عبادت کرنا بھی آسان ہو جائے گی۔ پوائنٹ نمبر 5، کوکنگ کو اسمارٹ طریقے سے منظم کریں۔ اگر ہم روزانہ کچن میں گھنٹوں گزاریں گے تو قرآن، دعا اور خود کے لیے وقت کم رہ جائے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ کچھ چیزیں پہلے سے تیار رکھیں، جیسے سبزیاں کاٹنا، مسالے تیار کرنا یا فریزنگ کا استعمال۔ مقصد یہ نہیں کہ ہم پورا فریزر بھر دیں بلکہ مقصد یہ ہے کہ کچن میں کم وقت لگے اور باقی وقت زیادہ قیمتی کاموں میں لگ سکے۔ نمبر 6، فضول سکرین ٹائمنگ کم کر دیں، کیونکہ رمضان میں ہمارا بہت سا قیمتی وقت موبائل، سوشل میڈیا اور غیر ضروری ویڈیو دیکھنے میں گزر جاتا ہے۔ اگر ہم دن میں صرف 1 یا 2 گھنٹے سکرین ٹائم کم کریں تو وہی وقت قرآن، دعا اور بچوں، گھر اور خود کو بہتری میں استعمال ہو سکتا ہے۔ رمضان خود پر کنٹرول سنبھالنے کا مہینہ ہے، اس لیے سوشل میڈیا کو محدود کرنا بھی عبادت کی ایک شکل بن سکتا ہے۔ نمبر 7، بچوں اور فیملی کے لیے کوالٹی ٹائم رکھیں۔ جیسے رمضان صرف عبادت کا نہیں بلکہ خاندان کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا بھی مہینہ ہے۔ بچوں کے ساتھ قرآن کی چھوٹی آیات پڑھنا، اسلامی کہانیاں سنانا یا افطاری میں انہیں شامل کرنا نہ صرف ان کی تربیت کے لیے اچھا ہے بلکہ خاندان کے ماحول کو بھی روحانی بناتا ہے۔ جب ہم بچوں کو رمضان کا حسن دکھاتے ہیں تو ہم ان کے دل میں دین کی محبت بھی بٹھاتے ہیں۔ جی تو پوائنٹ نمبر 8 ہے، گھر کے کام تقسیم کریں، خود پر بوجھ نہ ڈالیں۔ اکثر خواتین رمضان میں سارا بوجھ خود اٹھا لیتی ہیں، صفائی، بچوں کا خیال، کچن، سب کچھ۔ حالانکہ رمضان میں ہمیں خود کو بہت زیادہ تھکانے کی بجائے کام تقسیم کرنا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے کام ہم بچوں کو دیں، شوہر سے تعاون لینا یا گھر کا کام سادہ رکھنا ہمیں ذہنی اور جسمانی سکون دیتا ہے اور عبادت کے لیے انرجی بچاتا ہے۔ نمبر 9، دعاؤں اور ذکر کے لیے ڈیڈیکیٹڈ وقت رکھیں۔ رمضان کا سب سے قیمتی حصہ دعا اور ذکر ہے۔
مگر ہم میں سے اکثر کہتے ہیں کہ وقت نہیں ملتا۔ اگر ہم روزانہ ایک خاص وقت مقرر کریں، جیسے افطار سے پہلے، سونے سے پہلے یا فجر کے بعد، تو دعا ہماری عادت بن سکتی ہے۔ یہ وقت صرف مانگنے کے لیے نہیں بلکہ شکر ادا کرنے، خود کو بہتر بنانے اور اللہ سے جڑنے کا ہونا چاہیے۔ نمبر 10، نیند اور آرام کا توازن قائم رکھیں۔ بہت سارے لوگ رمضان میں یا تو بہت کم سوتے ہیں یا بہت زیادہ، جس سے پورا دن بے ترتیب ہو جاتا ہے۔ اگر ہم سحری، عبادت اور دن کے کاموں کو ذہن میں رکھ کے ایک بیلنس سلیپ روٹین بنائیں تو ہم دن بھر زیادہ متحرک، صبر کرنے والے اور فوکس رہ سکتے ہیں۔ اچھی نیند بہتر عبادت اور بہتر موڈ کی بنیاد ہوتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 11 ہے عید کی شاپنگ رمضان سے پہلے مکمل کر لیں۔ ہم میں سے اکثر رمضان کے آخری عشرے میں بازاروں کے چکر لگاتے ہیں، کپڑوں کی شاپنگ، سلائی، سٹیچنگ، پیکو، جوتے، جیولری یا تحفے وغیرہ۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان کا سب سے قیمتی وقت یعنی آخری عشرہ بازار، رش اور تھکن میں گزر جاتا ہے۔ اگر ہم عید کی شاپنگ رمضان سے پہلے یا شعبان کے مہینے میں مکمل کر لیں تو کپڑوں کی سلائی اور اس طرح کے اور دوسرے کام وقت پر ہو سکتے ہیں۔ رمضان کے آخری دن عبادات، دعا، اعتکاف اور سکون کے لیے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 12، رات کو اگلے دن کی سادہ سی پلاننگ کریں۔ سونے سے پہلے یہ طے کریں کہ کل کون سے 3 اہم کام کرنے ہیں تاکہ دن منظم رہے۔ نمبر 13، غیبت، جھوٹ اور غصے سے پرہیز کریں۔ رمضان صرف بھوکا رہنے کا مہینہ نہیں ہے بلکہ اپنے اخلاق بہتر بنانے کا مہینہ ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی ہماری عادتیں بہتر رہیں۔ ٹائم مینجمنٹ ڈیورنگ رمضان کا لاسٹ پوائنٹ ہے، پوائنٹ نمبر 14، کہ اپنی نیت درست رکھیں، ہر کام کو عبادت بنائیں۔ اگر ہم نیت کر رہے ہیں کہ رمضان میں ہمارا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو یہ روزانہ کے کام بھی عبادت بن سکتے ہیں۔ کھانا پکانا، بچوں کا خیال رکھنا، گھر سنبھالنا، سب کچھ اجر کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اگر نیت صاف ہو تو یہ سوچ ہمیں تھکن کی بجائے سکون دیتی ہے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے بھی ہے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا اور شیئر بھی، اور چینل پہ سبسکرائب تو ضرور کریں، کیونکہ آنے والی ویڈیوز میں ہم رمضان کی مزید مفید ٹپس شیئر کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رمضان کو بہترین طریقے سے گزارنے کی توفیق دے، ہمارے وقت میں برکت دے اور ہمیں اس مہینے کی قدر کرنا سکھائے۔ آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک فی امان اللہ۔